learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا۔ سورت کا آغاز اسی تذکرے سے ہوا ہے، اسی لیے اس کو سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلے، سب سے بہتر اور سب سے بڑی فضیلت والی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو اسرا لے گیا بھی عبدہ ہی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس ذات کی شان اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ اس کے احسانات عظیم میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر وقفے میں مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ صفت ابدیت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تمام تر عروج کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ ابدیت کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی کیا گیا کہ بندے کے مقام اور رب کے مقام میں فرق واضح رہے، کیونکہ اسی وجہ سے پہلے لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی ذات میں الوہیت کو جمع کر دیا۔ آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسراء کا یہ واقعہ رات کے ابتدائی حصے میں پیش آیا اور سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، مگر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رات کے اس سفر پر لے جایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد تک تمام پیغمبروں کا مرکز رہی ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین میں ہے۔ مکہ سے بیت المقدس کی مسافت 40 دن کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء اس پاک سرزمین پر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر انبیاء کی امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ارد گرد پھلوں سے لدے باغات، ہرے بھرے کھیت، غلے اور پھلوں کی کثرت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کو دیگر مساجد پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام، تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سیر اس لیے کروائی تاکہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ معراج کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی صحیح احادیث منقول ہیں۔ ان میں ان تمام باتوں کی تفصیلات مذکور ہیں جن کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، حتیٰ کہ آپ تمام آسمانوں کے اوپر چلے گئے۔ وہاں آپ نے جنت، جہنم اور تمام انبیاء کرام کو ان کے مرتبوں کے مطابق دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی، پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ وہ 5 ہو گئیں، مگر ان کا ثواب 50 نمازوں کا ہی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں خوب سن رہا ہے، ان کی بھی جو یقین رکھتے ہیں اور ان کی بھی جو شک میں مبتلا ہیں، ان کی بھی جو مسلمان ہیں اور ان کی بھی جو کافر ہیں۔ کسی بھی واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ وہی بیان کر سکتا ہے جو عینی شاہد ہو اور جس نے واقعے کی بہت دھیمی اور خفیہ باتوں کو بھی سنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 صفات کے ذریعے سے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس واقعے کا گواہ وہ خود ہے جس نے سب کچھ دیکھا اور سنا ہے، لہٰذا اس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اسے، ہدًى لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اللہ تتخذوا، کہ نہ تم بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کوئی کارساز۔ پہلی آیت میں معراج کا بیان تھا اور اس آیت میں کلیم اللہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، قرآن اور تورات،
ان دونوں کی شریعتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ دونوں کی کتابیں سب سے افضل، دونوں کی شریعتیں سب سے کامل، اور دونوں کی نبوتیں سب سے اعلیٰ، اور دونوں کے پیروکار بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تفسیر سعدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس مقصد کے لیے دی گئی کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کو رسولوں کے ذریعے ہدایت نہ دے دی جائے۔ کتاب کو ہدایت بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تمام معاملات اس کے حوالے کیے جائیں، اور بنی اسرائیل وہ اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں، اور اس مقصد کے لیے ان کی طرف کتاب نازل کی تاکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی کی طرف رجوع کریں، اپنے دینی اور دنیاوی باتوں میں اسی کو اپنا کارساز بنائیں۔ واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے تذکرے میں حکمت ہے۔ مسجد اقصیٰ اس علاقے کا دل ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بسایا، پھر وہاں سے نکالا، اس لیے مسجد اقصیٰ کے ساتھ اس کے باشندوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا ذکر ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے زوال کا۔ ہجرت کے فوراً بعد کیونکہ بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب بننا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل کے عروج اور زوال اور ان کے انجام پر تبصرہ کر کے سمجھایا گیا کہ عروج و زوال میں اصلاح اور فساد کا کتنا دخل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ذریعے سے اہل مکہ کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے مالدار طبقے میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے ذریعے سے سب ہی ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ ذریتا، اے اولاد، من حملنا مع نوح، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہی بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ طوفان نوح کے بعد صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ساری انسانیت انہی کی اولاد ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کی ان کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بنا پر تعریف کی گئی ہے، اور ان کی اولاد کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ شکر کے بارے میں نوح علیہ السلام کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں جس سے اس نے انہیں نوازا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر باقی رکھا اور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور ان کے علاوہ باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ حضرت سعد بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اس لیے فرمایا گیا کہ جب آپ کھاتے پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجیے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام ایک شکر گزار انسان تھا، لہٰذا تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا، فی الکتابی، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ یقیناً تم 2 بار زمین میں ضرور فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرا، بہت بڑی سرکشی۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا کہ یہودی 2 دفعہ سرکشی کریں گے، یعنی ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا اور انہیں ان کی کتاب میں آگاہ کیا کہ وہ نافرمانیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور زمین میں تکبر اور اقتدار کی بنا پر زمین میں 2 دفعہ فساد پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ پیشگی اطلاعات تو پیشگی علم کی وجہ سے دی گئی تھی، اس میں بنی اسرائیل پر جبر نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کسی کو فساد کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًّا کَبِیرًا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے تکبر کرو گے، سرزمین شام میں لوگوں پر ظلم کرو گے اور سرکشی کی انتہا کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، بھیجا ہم نے تم پر، عِبَادًا لَنَا، اپنے بندوں کو، اولی بأس شدید، شدید لڑائی والے، فجاسو، تو وہ گھس گئے، خلال الدیاری، گھروں کے اندر، وکانا وعدا مفعولا، اور وہ تھا وہ ایک وعدہ ہو کر رہنے والا۔ یہودیوں نے جب بیت المقدس میں سربلندی حاصل کی، ان کے پاس حکومت اور قوت جمع ہو گئی تو اس پر انہوں نے فساد برپا کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوت والی قوم کو مسلط کر دیا جو ان پر حملہ آور ہوتے رہے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے رہے۔ بہت کثیر تعداد میں بہادر بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فتح عطا کی، انہوں نے تمہیں قتل کیا، تمہاری اولاد کو غلام بنایا اور تمہارے مال کو لوٹا، تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے اور انہیں برباد کر دیا۔ ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اسے بھی برباد کر دیا۔
کیونکہ انہوں نے اس وعدے کے پورا ہونے کے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے، لہٰذا اس وعدے کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اصحاب تفسیر کا مسلط ہونے والی قوم کے بارے میں اختلاف ہے، البتہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کافر قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا کیونکہ ان کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ انہوں نے شریعت کے اکثر احکام کو پس پشت ڈال دیا تھا اور انہوں نے زمین میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔